بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت شروع کیا تھا کہ اس دور حکومت میں کچھ معاشی اصلاحات کی گئیں اور اس کے مطابق چند چیزوں کو نیشنلائز کیا گیا، قومی تحویل میں لیا گیا۔ آج ہم انہی چیزوں کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں کہ صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت کو جب نیشنلائز کیا گیا تو اس پر کے ہمارے اثرات کون کون سے مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے ہم مثبت پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس کیا ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کے فائدے کون کون سے ہیں۔ تو جب بھٹو صاحب نے یہ کام کیا تو ہم سب سے پہلے صنعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صنعت پہلا پہلو جس پر جب انہوں نے قومی تحویل میں لیا تو اس وقت کتنی صنعتوں کو پہلے تحویل میں لیا تھا؟ میں نے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ 10 صنعتیں جو تھیں ان کو قومی تحویل میں شروع میں لیا گیا، اور یہ آرڈیننس کب جاری کیا گیا تھا؟ 2 جنوری 1972 کو۔ جب بڑی 10 صنعتوں کو انہوں نے قومی تحویل میں لیا اور اس کے ساتھ 10 اور صنعتیں جو تھیں، 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹروں کو انہوں نے نکال دیا، برطرف کر دیا اور ان کے انتظامات سارے گورنمنٹ کے انڈر کر دیے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس سے ملکی فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سے ملکی کون کون سا فائدہ ہوا۔ سب سے پہلا اس کا مثبت پہلو کیا ہے کہ مثبت اثرات۔ آپ اپنی بک کے پیج نمبر 6 کو کھول لیں، آپ کو 5 مثبت اثرات اس وقت بیان کیے گئے کہ 1972 کی لیبر اصلاحات سے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا۔ مطلب جو ان کو گھیراؤ میں رکھا گیا تھا، مالکان جو ان پر سلوک اپنا روا نہیں رکھتے تھے، اپنے طریقے سے ان سے کام لیتے تھے، اسے ہٹا کر کیا کیا گیا کہ ان مزدوروں کی بہتری کا کام کیا گیا، ان کی اجرت بڑھ گئی۔ دوسری مراعات جو ان کو مل رہی تھیں، کسی کو رینٹ مل رہا تھا، کسی کو اس کی گاڑی کا پیٹرول مل رہا تھا، یا دوسری جو سہولتیں ان کو میسر ہو رہی تھیں، ان میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا۔ اب اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے مزدوروں کا استحصال تو ختم ہوا، لیکن ان کو سہولتیں ملنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر بھی سمجھا۔ دوسری طرف ایک اور مثبت پہلو کیا تھا کہ صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے۔ اب ایک فیکٹری پہلے ایک آدمی کی تھی، اس کا آنر کوئی ایک شخص تھا، وہ کبھی ٹیکس دیتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا، کبھی کم دے دیا، کبھی اس کی ڈیوٹی پوری ادا کر دی، کبھی نہ کر دی، یعنی اس پر لگنے والے ٹیکسز کو کیا کیا؟ وہ ایک شخص، ایک مالک، ایک آنر کے قبضے میں تھا۔ اب وہ گورنمنٹ کے قبضے میں تھا تو اس کی جتنی ڈیوٹی بنتی تھی، جتنا اس پر ٹیکس لگتا تھا، وہ سارا کا سارا گورنمنٹ کو ادا ہونے لگا، جس سے قومی آمدنی، اب دیکھیں ملکی جو خزانہ ہے اس میں اضافہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ملک وہ
ترقی کرے گا، تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بہتر ہوا۔ اب جب مل مالکان کو پتہ چلا کہ یہ سب جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ہڑتالوں کی تعداد بتدریج کم ہو گئی، کیونکہ مزدوروں کو ان کی ضرورت کے مطابق مراعات بھی ملنا شروع ہو گئی، اور ان کی اجرت، ان کی مزدوری، جو ان کی لیبر تھی، اس میں بھی اضافہ ہو گیا، تو اس سے ہڑتالیں ہونا، جو وہ سٹرائکس کرتے تھے، وہ بند ہو گئی، اس میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ چوتھا، صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا۔ یہ بات میں نے گزشتہ لیکچر میں ذکر کی تھی کہ پورے پاکستان میں صرف 22 خاندان تھے جو ہماری صنعتوں پر قابض ہوئے تھے، اور وہ ان کا قبضہ ختم ہوا، اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی کہ جتنے سرمایہ دار تھے ان کو یہ ہوا کہ جناب سرمایہ تو کل کو گورنمنٹ نے چھین لینا ہے، لہٰذا لوگوں نے سرمایہ اکٹھا کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ پانچویں، صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو گیا۔ جیسے کہ دیکھیں، آج ایک شخص ہے، وہ یہ ایک مارکر بناتا ہے، تو اپنی مرضی کی اس کی قیمت رکھتا ہے، وہ چاہے تو اس کو 40 روپیز کی دے دے، چاہے تو وہ اس کو 300 کی بنا دے۔ آج بھی ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم چیزیں خریدتے ہیں، بعض کا چیزیں بڑی معمولی سی ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، وجہ کہ اس کے مل مالکان جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی قیمتیں سیٹ کی ہوئی ہیں۔ جبکہ اگر یہ تمام ادارے جب گورنمنٹ کے انڈر ہو گئے تو گورنمنٹ کے لیے ان کی قیمتوں کو اپنے قبضے کے مطابق، اپنے کنٹرول کے مطابق رکھنا آسان ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند منفی پہلو بھی ہیں، جو کہ منفی اثرات کون کون سے تھے؟ وہ یہ ہوئے کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دی۔ انہوں نے کہا بھی یہاں صنعت لگائیں گے، جیسے ہی وہ ورکنگ کرے گی گورنمنٹ کیا کرے گی، وہ اپنے قبضے میں لے لے گی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ کوئی بھی انڈسٹری نئی لگانا پسند نہیں کر رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری انڈسٹری پر جب قبضہ کر لے گی، اس کو نیشنلائز کر دے گی، تو میرے انویسٹمنٹ کرنے کا، اتنا پیسہ لگانے کا کیا فائدہ۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب یہ تو بات ہے کہ وہ صنعتیں جو پہلے ایک کامن مین کی تھیں، جب وہ گورنمنٹ کے انڈر آئیں تو گورنمنٹ کو ان ملازمین کی تنخواہیں، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کی مراعات کو دیکھنا، یعنی وہ اخراجات حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ دوسرا، مزدور یونین نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی بہت متاثر ہوئی۔ اب پہلے یہ تھا کہ وہ ایک مالک کے سامنے ہڑتال کرتے اور مالک جو ہے ان میں سے کچھ باتوں کو مان لیتا اور کچھ نہیں مانتا تھا۔ اب گورنمنٹ کے سامنے وہ ہڑتالیں لمٹ سے زیادہ کرنے لگ گئے کہ انہوں نے ان ہڑتالوں سے بار بار کرنے کے بعد اپنے مراعات کا اضافہ چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ہڑتال کر رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ہمیں فلاں قسم کی مراعات یا ہماری تنخواہ میں فلاں طرح کا اضافہ کر دیں۔ لہذا گورنمنٹ ان باتوں سے نا واقف تھی اور انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑتا تھا۔ تیسری، صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، کیونکہ جو اس وقت ڈائریکٹر گورنمنٹ کی طرف آیا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی مرضی کے بندوں کو انڈسٹریز میں جاب دینا شروع کر دی۔ اب وہ کیا تھے کہ جب ایک ڈائریکٹر کے اپنے بندے کا وہاں پہ کام کرنا شروع ہو گئے تو وہ ڈائریکٹر کا ایک پورا سیاسی عملہ بن گیا، جس کو کام سے زیادہ مراعات میں، وہ کام کم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس سے جو پے ہے، جو ہماری دوسرے اخراجات ہیں، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ میسر ہوں۔ وہ کام کرنے کے بجائے سارا اپنا دھیان، اپنی توجہ جو ہے
وہ اپنے مراعات کو حاصل کرنے پر لگاتے ہیں۔ اس طرح کام کرنے کی استعداد روز بروز کم ہوتی گئی، یعنی وہ فیکٹری میں جاتے تھے، وہاں جا کے اسٹرائک کرنی، وہاں جا کے دوسروں کو اکسانا، اور کام کرنے کے بجائے اپنی توجہ جو ہے وہ دوسرے معاملات میں شامل کر دیتے تھے۔ چوتھی بات، صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تنخواہ لیتے ہیں، ہم اپنے کام کو بھی اتنی ذمہ داری سے کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو تنخواہ ہمیں ملنی، لہذا اس سے کیا ہوا کہ اس سے بدعنوانی شروع ہو گئی، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اچھے رویے ختم ہو گئے، بے ایمانی کرنا شروع کر دی، انہوں نے رشوت خوری، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ترقی پانے لگے۔ سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت سے کم پیداوار دینے والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا۔ اب ایک یونٹ ہے، اس کا خرچہ 2 کروڑ روپے ماہانہ ہے، لیکن اس کی پیداوار جو ہے وہ 1 کروڑ ہے، تو اس کا نقصان کیا کہ وہ 1 کروڑ کا جو نقصان ہے وہ گورنمنٹ پر پڑتا رہا، اور چند مہینوں میں ہی گورنمنٹ پر بہت زیادہ بوجھ بن گیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ صنعتوں کو نیشنلائز کرنے سے کچھ نقصانات بھی گورنمنٹ کو برداشت کرنے پڑے۔ تو بیٹا یہ کیا ہے کہ نیشنلائز کرنے کے بعد صنعت میں ہم نے 2 طرح کے اثرات پڑے، کچھ تھے مثبت، یعنی اس سے مزدور جو ہیں ان کا استحصال ختم ہوا، ان کی اجرتیں بڑھیں۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ مزدور جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن مزدوروں نے کیا کیا کہ مزدوروں نے یونینز بنا لی۔ منفی اثر کیا؟ مزدوروں نے یونین بنا لی اور اپنی مراعات کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے اسٹرائک کرنا شروع کر دی۔ دوسری چیز کیا تھی کہ فائدہ کیا ہو رہا تھا کہ پورا ٹیکس لینے میں انہیں آسانی ہو جاتی، کہ ایک کمپنی جو ہے، ایک انڈسٹری جو ہے وہ جتنی پیداوار کرتی اس کے مطابق اس کا ٹیکس اور ڈیوٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بڑی آسانی سے لے لیتی، تاکہ گورنمنٹ کے جو قومی خزانہ ہے اس میں اضافہ ہو۔ دوسری طرف ان کو نقصان گورنمنٹ کو کیا ہونے لگا کہ کچھ یونٹ ایسے تھے جو اپنی پیداوار اپنے اخراجات کے مطابق نہیں کرتے تھے، تو گورنمنٹ نے جب ایک انڈسٹری کے ملازمین کے ہوا کہ وہ یونٹ کی پیداوار کم تھی اور اس کے اخراجات زیادہ تھے، اور وہ گورنمنٹ پر بہت زیادہ اخراجات کا بوجھ بڑھتا گیا۔ اسی طرح جو ڈائریکٹر نئے انہوں نے ہائر کیے تھے، گورنمنٹ نے پہلے تو 20 ڈائریکٹرز کو برطرف کر دیا اور اپنے ڈائریکٹر، اب ان ڈائریکٹرز نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ ہائر کیا، اور جب مرضی کے لوگوں کو ہائر کیا تو اس سے کیا ہوا کہ ایک سیاسی فضا پیدا ہوگی کہ اب ڈائریکٹر کے اپنے ہی لنک کے جو بندے ہیں، اپنے تعلق کے بندے ہیں، وہ وہاں بھرتی ہو گئے۔ وہ بجائے کام کرنے کے وہ کیا سوچتے تھے، بھی ہماری انکم میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے مراعات کو بڑھانا چاہیے، وہ لوگوں کو اکساتے تھے اور وہاں پہ وہ اپنی پارٹیاں بنا کر گورنمنٹ کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے۔ تو یہ تھا صنعتوں میں پہلا جو ہے وہ فائدہ اور نقصان۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پر ہمیں جائزہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں جب ایک کام کیا جائے تو اس پر پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس جو ہیں وہ ان پر غور کرنا چاہیے کہ ان پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس کے کل کو ہمارے پاس امپیکٹس کیا آتے ہیں، اس کے ہمیں اثرات کون کون سے ہوتے ہیں۔ لہذا ڈے 1 میں ہمارا معمولی سا کام ہے کہ ہم نے صنعت کے مثبت اور منفی اثرات پر غور کرنا ہے کہ اس کے مثبت اثرات کون سے ہیں اور منفی اثرات کون سے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ڈے 2 میں۔ جی بیٹا، ڈے 2 میں ہم شروع کر رہے ہیں کہ نیشنلائزیشن کے جو اثرات ہم پڑھ رہے تھے صنعت پر، اب ہم پڑھنے لگے ہیں تعلیم پر۔ تعلیم پر بھی 2 طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک کون سے؟ مثبت اثرات۔ کون سے؟ مثبت، یعنی تعلیم پر بھی کچھ ایسے پہلو تھے جن پر غور کیا جائے تو بڑا فائدہ نظر آ رہا تھا۔
وہ کون کون سے مثبت اثرات تھے؟ پہلی چیز، جب تعلیم کو نیشنلائز کیا گیا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں، اور آج بھی یہ دیکھتے ہیں ہم کہ پرائیویٹ اسکولوں میں یا پرائیویٹ کالجز میں وہ تنخواہیں نہیں ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں۔ تو اگر وہ کم تنخواہ والے اداروں کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے گی تو لہذا قومیانے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہوگی۔ اب اس سے ٹیچرز کو بہت فائدہ ہوا کہ جس ٹیچر کی تنخواہ جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار تھی، اس کو اگر 40 سے 50 ہزار روپیہ تنخواہ ملنا شروع ہو جائے تو وہ ٹیچر تو خوشحال ہو جائے گا۔ اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوا کہ جتنے اساتذہ تھے ان کی تنخواہوں میں گورنمنٹ ملازمین کے برابر اضافہ ہونے لگا۔ دوسری چیز، ملک کے طلبہ کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، اور یہ رعایت بھٹو نے دی تھی کہ جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے، اور طلبہ کے وظائف میں 4 گنا اضافہ۔ اکثر اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وین میں بیٹھیں تو آپ کہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ، اب بعض اوقات وہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ ہاف کرایہ دے دیں، آدھا کرایہ دے دیں۔ یہ بھٹو کے دور میں اس نے اس لیے کیا تھا کہ طلباء دور دراز سے آنے والے، وہ غریب طلباء جو بسوں کا کرایہ پورا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی تعلیم کے حصول کے لیے بسوں پر سفر کر کے اپنے تعلیم کو بہتر کریں، اس لیے انہوں نے کرایوں میں بھی انہیں کمی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے وظائف تھے ان کو بھی 4 گنا اضافہ کر دیا۔ جہاں ایک بچے کو 1000 روپیہ وظیفہ ملتا تھا وہ 4000 روپیہ ملنا شروع ہو گیا، جس سے کیا ہوا کہ طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ یعنی اس میں دیکھیں میڈیکل، جس کو ہم کہتے ہیں MBBS یعنی ڈاکٹریٹ کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی بڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے شعبہ جات میں بھی اضافہ کیا، اور پیشہ ورانہ کئی ایسے کالجز جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اور پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کی یونیورسٹیاں بنا دی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کریں، اس پیشے کو لاگو کر لیں۔ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ کم درجہ والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ جو پرائیویٹ کالج انہوں نے لیے تھے ان میں سے ایک جو کالج اس قابل تھے کہ ان کو یونیورسٹی میں بدلا جائے تو ان کو یونیورسٹیوں میں کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسکول کم درجے والے تھے ان کو بھی اپ گریڈ کر دیا، بہتر کر دیا۔ ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت اساتذہ کو تربیت دی گئی، یعنی جس میں ٹیچر ٹریننگ جس کو کہتے ہیں آج کل ہم، کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا گیا۔ حالانکہ اس پہ خرچہ بہت آتا تھا گورنمنٹ کا، لیکن گورنمنٹ نے پھر بھی کیا کیا، تاکہ اساتذہ اگر ٹرینڈ ہوں گے تو وہ ہماری آنے والی نسل کو اچھی تعلیم سے روشناس کروائیں گے۔ لہذا طلباء کی اور جہاں پہ انہوں نے آسانیاں سوچی وہاں ٹیچرز کو بھی بہتر بنایا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس میں طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ اب پہلی چیز ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے، گھر بیٹھے لوگ جو ہیں جو اپنے کام کرنے والے، کام کاج کرنے والے اپنا داخلہ بھیجتے ہیں، وہ ان کو بکس بھیج دیتے ہیں، وہ ان بکس کی تیاری کرتے ہیں اور خود سے روزانہ کو 2-4 گھنٹے پڑھتے ہیں، اور ان کے امتحانات جو ہیں ان کے قانون کے مطابق دیتے ہیں، جو پاس ہوتے ہیں انہیں ڈگریاں ملتی ہیں، بجائے اس کے کہ ڈیلی آپ کو اسکول، کالج یا یونیورسٹی جانا پڑے۔ اس کے
بدلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فاصلاتی نظام تعلیم جو ہے اس کو قائم کیا جائے کہ جو لوگ اتنا لمبا سفر نہیں طے کر سکتے ان کے بذریعہ ریڈیو ٹی وی یا انہیں لیٹر لکھ کر خط و کتابت کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغاں سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ بڑے ہو گئے لیکن پڑھے نہیں، اب ان بڑے لوگوں کے لیے جو بالغ ہو چکے تھے ان کے لیے بھی کچھ مراکز قائم کیے تاکہ وہ لوگ وہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ تھے تعلیم کے مثبت پہلو کہ جناب اس وقت جو ہے وہ قومی خزانے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکولوں کو گورنمنٹ کر دیا گیا یا گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا گیا، طلباء کے کرایوں میں کمی کر دی گئی، ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں اور طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا، ٹیچرز کو ٹرینڈ کیا گیا اور انہیں فاصلاتی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ منفی پہلو بھی تھے۔ اب منفی اثرات کون سے مرتب ہوئے؟ تعلیم پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ وہ کون سے تھے کہ پہلا، نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑتی تھی۔ یعنی پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ اپنے جو فی سبمٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کرتا تھا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ایک ادارے میں 1,00,000 روپیہ فی سبمٹ ہوتی ہے، اب وہاں پہ اگر 10 اساتذہ ہیں تو ان کو اگر ادارہ جو ہے وہ 8,000 روپیہ پے کر کے باقی دوسرے اخراجات بجلی بل اور دوسرے اخراجات پہ خرچ کر کے ادارہ چل رہا تھا، گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اب فی وہاں پہ سبمٹ ہو رہی ہے 1,00,000، جبکہ ٹیچرز کی تنخواہیں اگر 20,000 بھی کر دی جائیں تو ان 8 اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ 1,50,000 سے زیادہ بن جائیں گی، پھر باقی ملازمین بھی، دوسرے اخراجات بھی۔ اس سے کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو اپنے خزانے سے ان سکولوں پر کچھ خرچ کرنا پڑنے لگا۔ اس طرح قومی خزانے پر بوجھ پڑنے سے حکومت کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو گیا۔ دوسری چیز، حکومت کے قومیانے کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش ہو گئے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کے لیے جدوجہد کرنے لگے کہ جناب مالک کو تو اب کچھ مل نہیں رہا تھا۔ مالک نے کہا بھی مجھے اس کا کیا فائدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو کرایوں میں رعایت دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان کشمکش کی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ طلباء سے وہ کرایہ مانگتے تھے، وہ کہتے تھے اسٹوڈنٹ، وہ کہتے تھے بھی پوری گاڑی ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بھر لیں تو ہمیں کہاں سے اخراجات نکالے جائیں گے۔ اب ان ٹرانسپورٹرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہمیشہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہی رہنے لگا۔ حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلباء تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی۔ اب طلباء کو جب یہ آسانی مل گئی کہ جناب ہمیں کرایہ نہیں پڑنا، بجائے وہ اسکول جانے کے وہ کہیں بھی جاتے تو وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھاتے، طلباء بجائے تعلیم حاصل کرنے کے وہ کیا کرنے لگے، وہ دوسری سرگرمیوں میں زیادہ انوالو ہونے لگے، جس سے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یعنی طلباء نے اپنی سیاسی جماعتیں بنا لیں، اب وہ تنظیموں سے بڑھ کر جماعتیں بننا شروع ہو گئی، جس سے کیا ہوا کہ جب وہ ایک منظم شکل اختیار ہوگی تو وہ کبھی بھی کوئی اسٹرائک کر دیتے، کبھی بھی کوئی جو ہے وہ ملکی املاک کو نقصان پہنچا دیتے، یا وہ اپنے حقوق کے لیے کبھی بھی اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور جب طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو تو گورنمنٹ جو ہے اس کو ان کے مطالبات پر غور و خوض کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ تھا ہمارا تعلیم کے مثبت اور منفی اثرات، جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے مثبت اثرات یہ تھے کہ ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھی، طلباء کو آسانیاں ملیں، ان کے کرایوں میں کمی ہوئی، طلباء کے وظائف بڑھ گئے، ان کے لیے پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ
کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا اور اساتذہ کی تربیت جب کی گئی تو جس سے کیا ہوا کہ طلباء کے لیے بھی وہ ٹرین ٹیچر جب کام کرنے لگے تو ان میں بہتری آنا شروع ہوگی، اور اس طرح تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ لیکن منفی اثرات جو ہمارے قومی خزانے پر پڑے وہ سب سے پہلا کیا تھا کہ قومی خزانے پر اس وقت معیشت پر بہت زیادہ زور پڑا، کیونکہ قومی خزانے میں اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے جتنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو تعلیم کے لیے خرچ کرنے پڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول کے جو مالکان تھے وہ بھی ناراض ہونے لگے اور وہ کوششیں کرنے لگے کہ کسی طریقے سے ان کے ادارے ان کو واپس مل جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے کرایوں میں کمی کرنے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ بھی ناراض ہو گئے، اور طلباء بجائے تعلیم میں اپنے دل لگانے کی بجائے وہ دوسری سرگرمیوں میں انوالو ہونا شروع ہو گئے، جس سے والدین بھی ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء جو تھے، کیونکہ کالج اور یونیورسٹی میں طلباء جو ہیں وہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی تنظیمیں بنا لی اور بعد میں بڑی بڑی جماعتیں بنا لی اور ایک منظم شکل اختیار کر کے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا کہ امن کی بجائے وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور ایسے صورتحال پیدا کر کے نقصانات پہنچانا شروع کر دیے۔ تو یہ تھا ہمارا ڈے 2 کا کام، کہ جس میں ہم نے تعلیم کے مثبت اور منفی اثرات پر غور کیا کہ تعلیم کے مثبت اور منفی اثرات کون سے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا، تیسری چیز جو ہم پڑھ رہے تھے کامرس اور تجارت۔ نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات جو ہیں ان کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کہ اس کے مثبت پہلو کون کون سے ہیں۔ مثبت اثرات کون کون سے تھے؟ صنعتوں کو حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ بھٹو نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ایک بندہ جس کی اپنی انڈسٹری تھی لیکن اس کے پاس ایسی ایسیس نہیں تھی، ایسی رسائی نہیں تھی کہ اس کا وہ خام مال یا میٹیریل جو ہے وہ باہر کے ملک سے بھی منگوایا جائے، بلکہ وہ کیا کرتا تھا جو ملکی پیداوار تھی اسی میں سے ہی اپنے انڈسٹری کے لیے خام مال حاصل کرتا تھا۔ اب کیونکہ گورنمنٹ کے حوالے ہو گئی تو گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ دوسرے کسی اور ملک کے ساتھ تجارت کرنا چاہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہے تو وہ ان سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور کچھ چیزیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہم ان سے اپنے خام مال کے طور پر یا ضرورت کے مطابق لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ درآمدات۔ کیا کہتے ہیں؟ درآمدات۔ انگلش میں کہتے ہیں امپورٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ امپورٹ۔ اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں یا ہم بناتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپورٹ۔ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ، باہر بھیجنا۔ اردو میں کہتے ہیں برآمدات، برآمدات۔ کیا ہے؟ درآمدات مطلب لائی جانے والی چیزیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے مشینری اور دوسرے خام مال جو ہیں وہ باہر سے برآمد کرنا شروع کر دیے۔ اس سے ملک کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی اور پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ اب اس میں جب ترقی ہونا شروع ہوئی، مطلب جب انڈسٹری بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دے، نئی نئی چیزوں کی پیداوار ہونا شروع ہو جائے یا پہلی پیداوار میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو دوسرے ملکوں سے ہماری تجارت یعنی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی۔
اس کے بعد برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے۔ اب پہلی چیز کیا تھی کہ جب ہم چیزیں منگوائیں گے، زیادہ چیز خام مال منگوائیں گے تو اس سے تیار بھی تو زیادہ ہوگا۔ دوسرا، کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے یہاں پر کیا ہوا کہ سبزیاں اور دوسرے پیاز وغیرہ جو ہیں یہ بہت زیادہ پیداوار ہونا شروع ہوگی، جس کو بھی باہر بھیجنا شروع کر دیا۔ کیونکہ جب ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہو گئی تو اس ٹریڈ میں ہم اپنی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ملکوں تک بھیج سکتے ہیں، برآمد کرنا شروع ہو گئے۔ چوتھی چیز کیا تھی کہ زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ تو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ جب ہماری زرعی اصلاحات ہم نے یہاں پہ اپنانا شروع کی، جو کہ کس نے کی تھیں؟ بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا کہ زراعت کے ذریعے جو ہمارے کام کرنے والے مزارع تھے، ان مزاروں کو جو زمینیں عطا کر دی گئیں، تو جب ایک شخص کی زمین اپنی ہونے لگی تو اس پر وہ محنت زیادہ کرنے لگا۔ جب محنت زیادہ ہونے لگی تو ان مزاروں نے پیداوار پہلے سے بڑھا دی، اور جب پیداوار بڑھی تو وہ ملکی معیشت کے لیے بہت زیادہ کارآمد تھی، لہذا ملک نے کیا کیا کہ اپنی تجارت جو ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ تجارت اور کامرس کے 4 پہلو ایسے تھے جو کہ بہت مثبت تھے، کہ اس میں حکومت نے جب تحویل میں لیا تو صنعتوں نے بھی زیادہ پیداوار کی، کیونکہ شروع میں ابھی جب ملازمین کو، مزدوروں کو تنخواہیں انہوں نے بڑھائیں تو انہوں نے دل لگا کے کام کیا، اور شروع میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے صنعتی پیداوار کو بڑھایا۔ اس طرح انہوں نے مشینری نئی جہاں 2 مشینیں لگی تھیں، گورنمنٹ نے 2-4 اور لگا دیں۔ اس کے علاوہ جدید مشینری آ گئی، جو 1 گھنٹے میں جہاں 10 چیزیں تیار ہوتی تھیں وہاں 50 چیزیں تیار ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ملکی معیشت جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ملک کی صنعتی پیداوار بڑھنے لگی۔ اس سے دوسرے ملکوں سے ہماری تجارت بھی بڑھنا شروع ہو گئی، ہمارا لین دین، ہمارا ٹریڈ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن اس کے چند ایک منفی اثرات بھی تھے۔ منفی اثرات کون سے تھے؟ کہ سب سے پہلے ہم نے گزشتہ بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگا۔ روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا، لیکن مہنگائی میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے جب باہر سے چیزیں منگوائیں اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ دینا بھی تھا۔ دیکھیں، اگر یہاں پہ ہماری عوام کے لیے برآمدات نہ ہوں تو ہم یہاں پہ اگر پیاز پیدا کرتے ہیں تو زرعی ملک کی حیثیت ہونے کے لیے کی خاطر، کیا زرعی ملک ہونے کی وجہ سے اگر یہاں 10 کروڑ عوام رہتی ہے تو پیاز بھی اتنا پیدا ہو جائے کہ عوام کے لیے 1 روپے 2 روپے کلو۔ لیکن اگر وہی 1 روپے 2 روپے کی بجائے ہم وہ پیاز کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ اٹھا کے باہر کسی ملک کو دے دیں تو ہمارے پاس وہی چیز جو ہے وہ 2 روپے کی بجائے 20 روپے کلو ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ضرورت ہمارے ملک کو بھی ہے، لیکن ہم نے اس سے زر مبادلہ کمانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ اب جب وہ زر مبادلہ کمانے کے لیے اشیاء کو باہر بھیجا جانے لگا تو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی مہنگائی میں اضافہ کیا گیا۔ سامان تعیش کی درآمد بڑھی، مشینری کی درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا۔ یعنی جب مشینری کے لیے انہوں نے مختلف چیزوں کو منگوانا شروع کیا تو وہ چیزیں باہر سے ہمیں مہنگی ملتی تھیں، اور اس سے کیا ہوا کہ ملک میں مہنگائی بڑھنا شروع ہوگی، کیونکہ مشینری پر اخراجات بہت زیادہ آنے لگے، اور اس سے بھی ہمارے ملکی معیشت پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ ملکی خزانے پر بوجھ بڑھنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ اب جب باہر سے مشینری منگوا لی، اب 1 کروڑ روپیہ اگر ہمارے پاس پڑا ہے ملکی خزانے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس 1 کروڑ سے ہم خام مال منگوا کر ہم اتنی چیزیں یا اتنی صنعتوں میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہی 1 کروڑ روپے کی ہم نے مشینری نہیں منگوا لی،
اب ہمارے پاس خام مال کہاں سے آئے گا؟ لہذا جب خام مال ہوگا نہیں تو اس سے محفوظ ذرائع جب کم ہو گئے تو پھر ملکی خزانے پر بوجھ بڑھنے لگا۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا، یعنی تیل اتنا بڑھ گیا کہ وہ مختلف انڈسٹریز میں مختلف جگہوں پر استعمال ہونے کے لیے قیمت ہی اتنی زیادہ تھی جس سے اس کا آؤٹ پٹ بہت کم آنے لگا۔ لہذا اس سے بھی کیا ہوا کہ پاکستان کی جو تجارت ہے وہ خسارے کی طرف چلے، کیونکہ ہم امپورٹ تو تیل کر رہے تھے لیکن ایکسپورٹ چیزیں بھی تو کریں تاکہ ہمارا زر مبادلہ برابر رہے، لیکن امپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا استعمال کر رہے تھے لیکن ایکسپورٹ چیزیں کر کے ہم ان چیزوں کے برابر جو ہے وہ زر مبادلہ نہیں کما رہے تھے، جس سے حکومت پر جو ہے بہت زیادہ تجارت کا اثر ہونے لگا، تجارت خسارے میں جانے لگی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑنے لگا۔ تو دیکھیں گورنمنٹ نے جب یہ نقصان اٹھانا شروع کیا تو اس سے کیا ہوا، ہماری تجارت روز بروز کم سے کم حتیٰ کہ تجارت کرنے والے جو دوسرے انویسٹرز تھے انہوں نے تجارت سے منہ موڑنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں یہ تھے ہمارے آج کے کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات، کہ کچھ اثرات مثبت تھے، شروع میں ایسا ہوا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا مہنگائی بڑی، مشینری جو ہے وہ باہر سے مہنگی منگوائی گئی، ہمارے پاس پیسہ تھا نہیں خام مال کے لیے، اب خام مال نہیں آئے گا تو خالی مشینری تو کچھ نہیں کرے گی، لہذا اس کے ساتھ ہماری تجارت بہت زیادہ افیکٹ ہوئی، اور جب تجارت پر اثرات مرتب ہوئے تو اس سے لوگوں کو نقصانات برداشت کرنے پڑے، اور اس سے گورنمنٹ خاص طور پر متاثر ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ نے نہ تو باہر زر مبادلہ کمانے کے لیے برآمدات کی اور نہ ہی اس سے پیسہ آیا، اور جب پیسہ نہیں آیا گورنمنٹ کو اس کا کافی حد تک نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بیٹا آج کے اس لیکچر میں ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ جب بھٹو دور میں صنعت، تعلیم اور کامرس اور تجارت کو نیشنلائز کیا گیا تو ان کے مختلف قسم کے ہمیں مثبت اور منفی اثرات نظر آئے، اور ان مثبت اور منفی اثرات کے بارے میں ہم نے آج بات کی کہ صنعت کو جب نیشنلائز کیا گیا تو کون کون سے مثبت اثرات تھے اور کون کون سے منفی اثرات تھے۔ پھر تعلیم، وہ بھی آپ نے بڑے اچھے انداز سے دیکھا، ڈے 2 میں ہم نے پڑھا کہ جب ٹیچرز کو نیشنلائز کر کے اسکولوں کو ان کی تنخواہوں کو بڑھایا گیا تو ان کی تنخواہیں زیادہ تھیں اور اداروں کے اخراج جو انکمنگ تھی، جو فی سبمٹ ہوتی تھی وہ کم تھی، لہذا وہ بوجھ کس پر بڑھنا شروع ہو گیا؟ گورنمنٹ پر۔ اور طلباء کو گورنمنٹ نے تو یہ سہولت دی کہ غریب بچے آ کر شہروں میں پڑھ لیں، دور دراز سے سفر کر کے، کرایوں میں کمی کر دی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دوسری سرگرمیوں میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے فاصلاتی نظام تعلیم کا آغاز کیا، لیکن ہمارے طلباء جو تھے انہوں نے اس کے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے نقصانات کی طرف چلے گئے۔ اس طرح کامرس اور تجارت میں بھی ہم نے باہر سے چیزوں کو درآمد کرنا شروع کیا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس مشینری سے بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ کمانے کے لیے تجارت کرتے، ہمارے پاس پیسہ کم پڑ گیا جس سے ہم خام مال بھی نہ خرید سکے اور مشینری سے ہم آؤٹ پٹ نہ لے سکے، اور اس سے نقصان ہمارا ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدور طبقہ کی تنخواہیں تو بڑھ گئی تھیں، لیکن ہمارے کیونکہ وہاں پہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں آ رہی تھی، لہذا ہماری تجارت درآمدات زیادہ ہو گئی، برآمدات کچھ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آئل تھے، ہم نے پیٹرول کو استعمال تو زیادہ کرنا شروع کر دیا، امپورٹ کر لیتے تھے، لیکن اس کی قیمتوں میں اضافہ جب ہوا، ہماری ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی، جس سے لوگ ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ تھے ہمارے کامرس اور تجارت میں منفی اثرات۔ تو انشاءاللہ بیٹا آپ اس کو پڑھیں گے، 4 سے 5 پوائنٹ ایک چیز کے ہیں، آپ پڑھیں، اچھے انداز سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے کوآپریٹ کریں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔